خطبہ فدق حضرت فاطمۃ الزہرا بنت رسول اللہ کا مسجد نبوی میں خلیفہ دوم سے مکالمہ اور وہاں موجود تمام لوگوں سے خطاب، اس کے بعد گھر واپس لوٹ کر امام علی علیہ السلام سے درد دل کا بیان، اور اپنی زندگی کے آخری ایام میں مدینہ کی خواتین سے خطاب۔ اس تمام گفتگو، مکالمہ اور خطاب کا اردو ترجمہ ڈبنگ کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے۔ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں تمام حوالے جات اور کتب کے نام موجود ہیں۔ البلاغ، ادارہ فروغ ثقافت اسلامی، پاکستان۔ تمام ناظرین و سامعین سے گزارش ہے کہ اس پورے سلسلہ گفتگو کو ضرور سماعت فرمائیں۔ فدق، جسے باغ فدق بھی کہا گیا ہے، ایک زرخیز زمین تھی کہ جسے اسلام کے عظیم الشان پیشوا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ہدیہ کیا تھا، مگر رسول اللہ کی رحلت کے بعد حضرت فاطمۃ الزہرا کہ خدا کا بے انتہا درود و سلام ہو آپ پر اور آپ کے پدر بزرگوار پر، اپنے حق سے مطالبے کے باوجود محروم کر دی گئیں۔ حکام وقت نے آپ سے فدق چھین لیا۔ اس مقام پر مکتب وحی میں پرورش پانے والی شجاع خاتون نے سکوت کو جائز نہیں سمجھا اور مہاجرین و انصار کے ایک اجتماع میں سخت، گرجدار، فصیح و بلیغ اور طولانی خطبہ دیا اور اس دور کے مسلمانوں پر تنقید کرتے ہوئے سب سے مضبوط اور مستند بیانات پیش فرمائے۔ شیعہ اور سنی محدثین نے یہ خطبہ مختلف اسناد کے ساتھ نقل کیا ہے اور ان میں سے بعض عبارتوں کے اندر کچھ الفاظ مختلف موجود ہیں۔ کتاب کشف الغمہ کے مؤلف لکھتے ہیں، حضرت فاطمۃ الزہرا کا شعلہ انگیز خطاب دلوں کو سب سے زیادہ متاثر کرنے والے خطبات میں سے ہے اور فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے اس میں بہت سی جدتیں ہیں۔ اس خطاب میں نور نبوت کی خوشبو اور گلزار رسالت کی کلیاں دیکھنے کو ملتی ہیں اور موافق و مخالف نے اسے نقل کیا ہے۔ پھر وہ لکھتے ہیں، میں نے اس خطاب کو ابو بکر احمد ابن عبدالعزیز الجوہری کی کتاب السقیفہ سے ایک قدیم نسخے کی بنیاد پر نقل کیا ہے۔ یہ نسخہ مؤلف کے سامنے پڑھا گیا اور ان کی مکمل تائید کا حامل ہے۔ وہ اپنی روایت کو اپنے مختلف اسناد سے نقل کرتے ہیں۔ گزشتہ راویوں نے ان کی روایات کی تعریف کی ہے، ان کی تحریروں پر اعتماد کیا ہے اور ان کی احادیث کو قبول کیا ہے۔ پھر ابن ابی الحدید اس خطبے کے سلسلہ اسناد کو روایت خطبہ بحوالہ کتاب احتجاج تبریسی۔ تاہم اس سلسلے میں ہم نے تبریسی کی گراں قدر کتاب الاحتجاج پر اکتفا کیا ہے اور بعض الفاظ کے اختلاف کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا ہے۔ حضرت زہرا کی تشریف آوری۔ عبداللہ ابن الحسین اپنی اسناد کے ساتھ اپنے آباء و اجداد سے روایت کرتے ہیں، جب خلیفہ دوم نے فدق پر قبضے کا قطعی فیصلہ کر لیا اور جب اس اقدام کی پیغمبر اسلام کی بیٹی کو اطلاع ہوئی تو حضرت فاطمۃ الزہرا نے فوراً سر پر چادر ڈالی اور اپنی چند قریبی ترین خواتین کے ہمراہ مسجد نبوی کی طرف روانہ ہو گئیں۔ بڑے وقار و متانت سے چل رہی تھیں اور وہ قدم اس طرح سے اٹھا رہی تھیں کہ گویا رسول خدا قدم اٹھا رہے ہوں۔ خلیفہ دوم، مہاجرین و انصار اور دوسرے لوگوں کے اجتماع میں بیٹھے ہوئے تھے۔ پیغمبر اکرم کی لخت جگر ان کے سامنے آ گئیں۔ فاطمہ بنت محمد اور ان کے مابین ایک پردہ لٹکا دیا گیا۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا وہاں بیٹھ گئیں۔ آپ نے پہلے ایسی فریاد کی کہ مجلس لرز اٹھی اور حاضرین رونے لگے۔ اس کے بعد چند لمحے توقف کیا، یہاں تک کہ لوگ خاموش ہو گئے۔ آہو بکا ختم ہو گئی اور خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی یادگار نے اپنی بات شروع کی۔ خدائے مہربان کی بارگاہ میں شکر ادا کیا اور اپنے والد رسول اللہ پر درود بھیجا۔ ایک مرتبہ پھر مسلمانوں کے ہجوم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور حضرت نے ناچار یکلخت سکوت کیا، یہاں تک کہ سب خاموش ہو گئے اور اپنی گفتار کا آغاز فرمایا۔ خطبہ فدق کا مکمل اردو ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنام خدائے رحمان و رحیم۔ ثنائے کامل ہے اللہ کے لیے ان نعمتوں پر جو اس نے عطا فرمائی، اور اس کا شکر ہے اس سمجھ پر جو اس نے اچھائی اور برائی کی تمیز کے لیے عنایت کی ہے، اور اس کی ثنا و توصیف ہے ان نعمتوں پر جو اس نے پیشگی عطا کی ہیں، ان ہماگیر نعمتوں پر جن کے عطا کرنے میں اس نے پہل کی، اور ان نعمتوں کی فراہمی میں تواتر کے ساتھ فراوانی فرمائی، اور یہ نعمتیں دائرہ شمار سے وسیع تر ہیں، اور ان کے ادائے شکر کی حدود تک رسائی بہت بعید ہے، اور انسان ان کی بے پایانی کا ادراک کرنے سے قاصر ہے۔ نعمتوں میں اضافہ اور تسلسل کے لیے لوگوں کو شکر کرنے کی ہدایت کی،
حمد کا حکم اس لیے دیا کہ نعمتوں میں فراوانی ہو، ایسی نعمتوں کی طرف مقرر دعوت دی جو خود بندوں کے لیے مفید ہیں۔ اور میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ کلمہ شہادت ایک ایسا کلمہ ہے کہ اخلاص عمل کو اس کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ کلمہ توحید کے ادراک کو دلوں میں جاگزیں فرمایا اور اس کے ادراک کے ذریعے ذہنوں کو روشنی بخشی۔ نہ وہ نگاہوں کی محدودیت میں آ سکتا ہے اور نہ ہی زبان سے اس کا وصف بیاں ہو سکتا ہے، اور وہم و خیال اس کی کیفیت کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ وہ ہر چیز کو لاشے سے وجود میں لایا اور کسی نمونے کے بغیر ان کو ایجاد کیا، اپنی قدرت سے انہیں وجود بخشا اور اپنے ارادے سے ان کی تخلیق فرمائی۔ نہ ان کی ایجاد کی سے ضرورت تھی اور نہ ان کی صورت گری میں اس کا کوئی مفاد تھا۔ وہ صرف اپنی حکمت کو آشکار کرنا چاہتا تھا اور طاعت و بندگی کی طرف توجہ دلانا چاہتا تھا۔ وہ اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہتا تھا اور مخلوق کو اپنی بندگی کے دائرے میں لانا چاہتا تھا۔ وہ اپنی دعوت کو استحکام دینا چاہتا تھا، پھر اس نے اپنی اطاعت کو باعث ثواب اور معصیت کو موجب عذاب قرار دیا تاکہ اس کے بندے اس کے غضب سے بچے رہیں اور اس کی جنت کی طرف گامزن رہیں۔ اور میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے پدر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے عبد اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ نے ان کو رسول بنانے سے پہلے انہیں برگزیدہ کیا تھا اور ان کی تخلیق سے پہلے ہی ان کا نام روشن کیا اور مبعوث کرنے سے پہلے انہیں منتخب کیا جب مخلوقات ابھی پردہ غیب میں پوشیدہ تھی، وحشت ناک تاریکی میں گم تھی اور عدم کے آخری حدود میں دبکی ہوئی تھیں۔ اللہ کو اس وقت بھی آنے والے امور پر آگہی تھی اور آئندہ رونما ہونے والے ہر واقعے پر احاطہ کیے ہوئے تھا اور تمام مقدرات کی جائے وقوع کی شناخت تھی۔ اللہ نے رسول کو اپنے امور کی تکمیل اور اپنے دستور کے قطعی ارادے اور حتمی مقدرات کو عملی شکل دینے کے لیے مبعوث فرمایا۔ رسول خدا نے اس وقت اقوام عالم کو اس حال میں پایا کہ وہ دینی اعتبار سے فرقوں میں بٹی ہوئی ہیں، کچھ اپنے آتش قدوں میں منہمک اور کچھ بتوں کی پوجا پاٹ میں مصروف، معرفت کے باوجود اللہ کی منکر تھیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے میرے والد گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اندھیروں کو اجالا کر دیا اور دلوں سے اوہام کو اور آنکھوں سے تیرگی کو دور کر دیا۔ میرے والد نے لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھایا اور انہیں گمراہیوں سے نجات دلائی۔ آپ انہیں اندھے پن سے بینائی کی طرف لائے، نیز آپ نے استوار دین کی طرف ان کی رہنمائی کی، راہ راست کی طرف انہیں دعوت دی۔ پھر اللہ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا، شوق و محبت اور اختیار و رغبت کے ساتھ، نیز آخرت کی ترغیب اور ترجیح کے ساتھ۔ اب محمد دنیا کی تکلیفوں سے آزاد ہیں، مقرب فرشتے ان کے گرد حلقہ بغوش ہیں۔ آپ رب غفار کی خوشنودی اور خدائے جبار کے سایہ رحمت میں آسودہ ہیں۔ اللہ کی رحمت ہو اس کے نبی اور امین پر جو ساری مخلوقات سے منتخب و پسندیدہ ہیں، اور اللہ کا سلام ہو، ان کی رحمت ہو اور برکتیں ہوں آپ پر۔ اللہ کے بندو، تم ہی تو اللہ کے امر و نہی کے علمدار ہو، یعنی اللہ کے احکام کی علمداری تم بندوں کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے۔ اللہ کے دین اور اس کے وحی کے احکام کے ذمہ دار ہو۔ تم اپنے نفسوں پر اللہ کے امین ہو، دیگر اقوام کے لیے اس کے دین کے بھی مبلغ تم ہو، یعنی اللہ کے احکام کی عملداری تم بندوں کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے۔ اس کی طرف سے برحق رہنما تمہارے درمیان موجود ہے اور تم سے عہد و پیمان بھی پہلے سے لیا جا چکا ہے۔ آپ نے ایک گراں بہا ذخیرے کو تمہارے درمیان جانشیں بنایا اور اللہ کی کتاب بھی ہمارے درمیان موجود ہے۔ یہ اللہ کی ناطق کتاب، سچا قرآن، چمکتا نور اور روشن چراغ ہے۔ اس کے دروس سے عبرت واضح، اس کے اسرار و رموز آشکار اور اس کے ظاہری معانی روشن ہیں۔ اس کے پیروکار قابل رشک ہیں۔ اس کی پیروی رضوان کی طرف لے جاتی ہے۔ اسے سننا بھی ذریعہ نجات ہے۔ اس قرآن کے ذریعے اللہ کی روشن دلیلوں کو پایا جا سکتا ہے، بیان شدہ واجبات کو، منع شدہ محرمات کو، روشن دلائل کو، اطمینان بخش براہین کو، مستحبات پر مشتمل فضائل کو، جائز مباحات کو اور اس کے واجب دستور کو پایا جا سکتا ہے۔ اللہ نے ایمان کو شرک سے تمہیں پاک کرنے کے لیے، نماز کو تمہیں تکبر سے محفوظ رکھنے کے لیے،
زکوٰۃ کو نفس کی پاکیزگی اور رزق میں اضافے کے لیے، روزے کو اخلاص کے ثبات کے لیے، حج کو دین کی تقویت کے لیے، عدل و انصاف کو دلوں کو جوڑنے کے لیے، ہماری اطاعت کو امت کی ہم آہنگی کے لیے، ہماری امامت کو تفرقہ سے بچانے کے لیے، جہاد کو اسلام کی سربلندی کے لیے، صبر کو حصول ثواب کے لیے، امر بالمعروف کو عوام کی بھلائی کے لیے، والدین پر احسان کو قبر الہی سے بچنے کے لیے، صلہ رحمی کو درازی عمر اور افرادی کثرت کے لیے، قصاص کو خون کی ارزانی روکنے کے لیے، وفا بالنذر کو مغفرت میں تاثیر کے لیے، پورے ناپ تول کے حکم کو کم فروشی سے بچنے کے لیے، شراب نوشی کی ممانعت کو آلودگی سے بچنے کے لیے، بہتان تراشی سے اجتناب کو نفرت سے بچنے کے لیے، چوری سے پرہیز کو شرافت قائم رکھنے کے لیے، اور شرک کی ممانعت کو اپنی ربوبیت کو خالص بنانے کا ذریعہ بنایا۔ اے ایمان والو، اللہ کا خوف کرو جیسا کہ اس کا خوف کرنے کا حق ہے، اور جان نہ دینا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ فاتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اس نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اور جن چیزوں سے روکا ہے ان میں اللہ کی اطاعت کرو، کیونکہ بندوں میں سے صرف علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ لوگو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے میں فاطمہ ہوں اور میرے والد محمد ہیں۔ میرا حرف آخر وہی ہوگا جو حرف اول ہے۔ میرے قول میں غلطی کا شائبہ تک نہ ہوگا اور نہ میرے عمل میں لغزش کی آمیزش ہوگی، یہاں تک کہ شب تاریک میں صبح امید کی روشنی پھیل گئی اور حق اپنی بغیر کسی ملاوٹ کے نکھر کر سامنے آ گیا، اور دین کے پیشوا نے زبان کھولی اور شیاطین کی زبانوں کو لگام دی۔ نفاق کی بے وقت جماعت بھی ہلاک ہو گئی اور کفر و شقاوت کے بند ٹوٹ گئے۔ چند معزز فاقہ کش ہستیوں کی میت میں تم کلمہ توحید کا اقرار کرنے لگے جب تم آگ کے گھڑے کے دہانے پر تھے۔ تمہاری حیثیت اپنے دشمنوں کے مقابلے میں ایسی تھی جیسے پینے والے کے لیے گھونٹ بھر پانی، طمع و لالچ والے استعمار گروں کے لیے ایک ترن والا، جلدی بجھ جانے والی چنگاری، اور تم قدموں کے نیچے پامال ہونے والے خس و خاشاک تھے، یعنی اس سے زیادہ تمہاری حیثیت نہ تھی۔ تم کیچڑ والے بدبودار پانی سے پیاس بجھاتے تھے اور گھاس بھوس سے بھوک مٹاتے تھے۔ تم اس طرح ذلت و خواری میں زندگی بسر کرتے تھے۔ تمہیں ہمیشہ یہ کھٹکا لگا رہتا تھا کہ آس پاس کے لوگ تمہیں کہیں اچک نہ لیں۔ ایسے حالات میں اللہ نے تمہیں محمد کے ذریعے نجات دی۔ اس سلسلے میں انہیں زور آوروں، عرب بھیڑیوں اور سرکش اہل کتاب کا مقابلہ کرنا پڑا۔ دشمن جب بھی جنگ کے شعلے بھڑکاتے اللہ انہیں بجھا دیتا۔ جب بھی کوئی شیطان سر اٹھاتا یا مشرکین میں سے کوئی اژدہا منہ کھولتا، رسول اپنے بھائی علی کو اس کے حلق کی طرف آگے کرتے تھے، اور وہ علی ان لوگوں کے غرور کو اپنے پیروں تلے پامال کیے بغیر اور اپنی تلوار سے اس آتش کو سرد کیے بغیر نہیں لوٹتے تھے۔ علی ذات خدا میں جانفشاں، امر الہی کے معاملے میں بھرپور جد و جہد کرنے والے، رسول اللہ کے نہایت قریبی اور اولیاء اللہ کے سردار تھے۔ وہ علی جہاد کے لیے ہمہ وقت کمر بستہ، امت کے خیر خواہ، عزم محکم کے مالک اور راہ حق میں جفا کش تھے۔ علی راہ خدا میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے تھے، مگر تم ان دنوں عیش و آرام کی زندگی بسر کرتے تھے، نیز سکون اور خوشی میں امن و امان کے ساتھ رہتے تھے۔ تم اس انتظار میں رہتے تھے کہ ہم پر مصیبتیں آئیں اور تمہیں ہمارے متعلق بری خبریں سننے کو ملیں۔ تم جنگ کے وقت پسپائی اختیار کرتے تھے اور لڑائی میں راہ فرار اختیار کرتے تھے۔ پھر جب اللہ نے اپنے نبی کے لیے مسکن انبیاء اور برگزیدہ بندوں کی قرارگاہ یعنی آخرت کو پسند کیا تو تمہارے دلوں کا نفاق ظاہر ہو گیا اور دین کا لبادہ تار تار ہو گیا۔ ضلالت کی زبانیں چلنے لگیں، بے مایا لوگوں نے سر اٹھانا شروع کیا اور باطل کے سرداروں نے گرجنا شروع کر دیا۔ پھر وہ دم ہلاتے ہوئے تمہارے اجتماعات میں آنے لگے۔ شیطان نے بھی اپنی کمین گاہ سے سر نکالا اور تمہیں پکارنے لگا، اور اس نے تمہیں اپنی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے پایا
اور اپنے مکر و فریب کے لیے آمادہ اور منتظر پایا۔ پھر جب شیطان نے تمہیں اپنے مقصد کے لیے اٹھایا تو تمہیں سبک رفتاری سے اٹھتے ہوئے دیکھا۔ اس نے تمہیں بھڑکایا تو تم فوراً غضب میں آ گئے۔ تم نے اپنے نشان دوسروں کے اونٹوں پر لگا دیے اور اپنے گھاٹ کی جگہ دوسروں کے گھاٹ سے پانی بھرنے کی کوشش کی۔ یہ تمہاری حالت ہے، جبکہ ابھی عہد رسول قریب ہی گزرا ہے، زخم گہرا ہے اور جراحت ابھی مندمل نہیں ہوئی، ابھی رسول کی تدفین نہیں ہوئی تھی کہ تم نے فتنے کا بہانہ بنا کر عجلت سے کام لیا۔ الا فی الفتنۃ سقطوا وان جہنم لمحیطۃ بالکافرین، دیکھو یہ فتنے میں پڑ چکے ہیں اور جہنم نے ان کافروں کو گھیر رکھا ہے۔ تم سے بعید تھا، تم نے یہ کیسے سوچا؟ تم کدھر بہہ کے جا رہے ہو؟ حالانکہ کتاب خدا تمہارے درمیان ہے، جس کے دستور واضح، احکام روشن، تعلیمات آشکار، تنبیہات غیر مبہم اور اس کے اوامر واضح ہیں۔ اس قرآن کو تم نے پس پش ڈال دیا۔ کیا تم اس سے منہ موڑ لینا چاہتے ہو؟ کیا تم اس کے بغیر فیصلے کرنے کے خواہاں ہو؟ یہ ظالموں کے لیے برا بدل ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا خواہاں ہوگا تو اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور ایسا شخص آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ پھر تمہیں اقتدار حاصل کرنے کی اتنی جلدی تھی کہ خلافت کے بتکے ہوئے ناکا کے رام ہونے اور مہار تھامنے کا بھی تم نے مشکل سے انتظار کیا۔ پھر تم نے آتش فتنہ کو بھڑکایا اور اس کے شعلے کو پھیلانا شروع کیا، اور تم شیطان کی گمراہ کن پکار پر لبیک کہنے لگے۔ تم نے دین کے روشن چراغوں کو بجھانے اور برگزیدہ نبی کی تعلیمات سے چشم پوشی کی۔ تم بالائی لینے کے بہانے پورے دودھ کو پی جاتے ہو اور رسول کی اولاد اور اہل بیت کے خلاف خفیہ چالیں چلتے ہو۔ تمہاری طرف سے خنجر کے زخم اور نیزے کے وار کے باوجود ہم صبر سے کام لیں گے۔ اب تمہارا خیال یہ ہے کہ رسول کی میراث میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے؟ کیا تم لوگ جاہلیت کے دستور کے خواہاں ہو؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور اہل یقین کے لیے اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ کیا تم جانتے نہیں ہو؟ کیوں نہیں؟ یہ بات تمہارے لیے روز روشن کی طرح واضح ہے کہ میں رسول کی بیٹی ہوں۔ مسلمانوں، کیا میں ارث میں محرومی پر مجبور ہوں؟ اے خلیفہ وقت، کیا اللہ کی کتاب میں یہ ہے کہ تمہیں اپنے باپ کی میراث مل جائے اور مجھے اپنے باپ کی میراث نہ ملے؟ تم نے بری چیز پیش کی۔ کیا تم نے جان بوجھ کر کتاب اللہ کو ترک کر دیا اور اسے پسے پش ڈال دیا؟ جبکہ قرآن کہتا ہے وَوَرِثَ سُلَیمَانُ دَاؤُدَ، اور جبکہ سلیمان داؤد کے وارث بنے، اور یحییٰ بن زکریا کے ذکر میں فرمایا فَحَبْ لِی مِن لَدُنْکَ وَلِیًّا یَرِثُنِی وَیَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، پس تو مجھے اپنے فضل سے ایک جانشین عطا فرما جو میرا وارث بنے اور آل یعقوب کا وارث بنے۔ نیز فرمایا اولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں خونی رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ نیز فرمایا اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں ہدایت فرماتا ہے، ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، نیز فرمایا اگر مرنے والا مال چھوڑ جائے تو اسے چاہیے کہ والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے مناسب طور پر وصیت کرے۔ ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، اس کے باوجود تمہارا خیال ہے کہ میرے باپ کی طرف سے میرے لیے نہ کوئی وقت ہے، نہ ارث ہے اور نہ ہمارے درمیان کوئی رشتہ۔ کیا اللہ نے تمہارے لیے کوئی مخصوص آیت نازل کی ہے جس میں میرے والد گرامی شامل نہیں ہیں؟ کیا تم یہ کہتے ہو کہ 2 مختلف دین والے باہم وارث نہیں بن سکتے؟ کیا میں اور میرے والد ایک ہی دین سے تعلق نہیں رکھتے؟ کیا میرے باپ اور میرے چچا زاد علی سے زیادہ تم قرآن کے عمومی اور خصوصی احکام کا علم رکھتے ہو؟ لے جاؤ میری وراثت کو اس آمادہ سواری کی طرح جس کی مہار ہاتھ میں ہو۔ تمہارے ساتھ حشر میں میری ملاقات ہوگی، جہاں بہترین فیصلہ سنانے والا اللہ ہوگا اور محمد کی سرپرستی ہوگی اور عدالت کی وعدہ گاہ قیامت ہوگی۔ جب قیامت کی گھڑی آئے گی تو باطل پرست خسارہ اٹھائیں گے۔ اس وقت
ندامت سے کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ وَلِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے اور کس پر دائمی عذاب نازل ہونے والا ہے۔ مَن یاتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم، اے بزرگوں اور ملت کے بازوؤں اور اسلام کے نگہبانوں، میرے حق میں اس حد تک سستی، مجھے میرا حق دلانے میں اتنی کوتاہی کا کیا مطلب؟ کیا اللہ کے رسول اور میرے پدر بزرگوار یہ نہیں فرماتے تھے کہ شخصیت کا احترام اس کی اولاد کے احترام کے ذریعے برقرار رکھا جاتا ہے؟ کس سرعت سے تم نے بدعت شروع کر دی اور کتنی جلدی اندر کی غلاظت باہر نکل آئی، حالانکہ تم میری کوششوں میں تعاون کر سکتے تھے اور میرے مطالبے کی تائید و حمایت کر سکتے تھے۔ کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ محمد اس دنیا میں نہیں رہے لہٰذا ہم پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی؟ ان کی رحلت عظیم سانحہ ہے جس کی دراڑ کشادہ ہے، اس کا شگاف اتنا چوڑا ہے جسے بھرا نہیں جا سکتا۔ ان کی رحلت سے زمین پر اندھیرا چھا گیا، نیز سورج اور چاند کو گرہن لگ گیا، ستارے بکھر گئے، امیدیں یاس میں بدل گئی ہیں اور پہاڑ شکست و ریخت سے دوچار ہو گئے۔ حضور کی رحلت کے موقع پر نہ تو حرم رسول کو تحفظ ملا اور نہ ہی حرمت رسول کا لحاظ رکھا گیا۔ بخدا یہ بہت بڑا حادثہ تھا اور عظیم مصیبت تھی، نہ اس جیسا کوئی دلخراش واقعہ کبھی پیش آیا، نہ اتنی بڑی مصیبت واقعہ ہوئی۔ اللہ کی کتاب نے تو اس کا پہلے اعلان کر دیا تھا، جسے تم اپنے گھروں میں بلند اور دھیمی آواز میں خوش الحانی کے ساتھ تلاوت کرتے ہو، ایسا اعلان جس سے سابقہ انبیاء اور رسل کو دوچار ہونا پڑا، جو ایک حتمی فیصلہ اور قطعی حکم ہے۔ اور وہ اعلان یہ ہے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ اور محمد تو بس رسول ہیں، ان سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے ہیں، بھلا اگر یہ وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ جو الٹے پاؤں پھر جائے گا وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا اور اللہ شکر گزاروں کو عنقریب جزا دے گا۔ تم سے بعید تھا اے قیلہ کے فرزندو کہ میرے باپ کی میراث مجھ سے چھینی جائے، اور تم سامنے کھڑے دیکھ رہے ہو، میری آنکھوں کے سامنے بھرے مجمعوں اور محفلوں کے سامنے میری دعوت تم تک پہنچ رہی ہے، میرے حالات سے تم آگاہ ہو، اور تم تعداد و استعداد، سامان حرب، قوت میں کمزور نہیں ہو، تمہارے پاس کافی اسلحہ اور دفاعی سامان موجود ہے، میری پکار تم تک پہنچ رہی ہے اور چپ سادے کھڑے ہو۔ تم میری فریاد سن رہے ہو اور فریاد رسی نہیں کرتے، حالانکہ بہادری میں تمہاری شہرت ہے، تم خیر و صلاح میں معروف ہو، تم وہ برگزیدہ لوگ ہو جو ہم اہل بیت کے لیے پسندیدہ لوگوں میں شمار ہوتے ہو۔ تم نے عربوں کے خلاف جنگ لڑی، تم نے اذیت اور سختیاں برداشت کی، تم دیگر اقوام کے ساتھ نبرد آزما ہوئے، تم نے جنگجوؤں کا مقابلہ کیا، تم ہمیشہ ہمارے ساتھ اور ہم تمہارے ساتھ رہے، تم نے ہمارے احکام کی تعمیل کی، یہاں تک کہ جب ہمارے ذریعے اسلام اپنے محور میں گھومنے لگا اور زمانے کی برکتیں فراواں ہو گئیں، شرک کا نعرہ دب گیا، جھوٹ کا زور ٹوٹا، کفر کی آگ بجھی، فتنے کی آواز دب گئی اور دین کا نظام مستحکم ہو گیا، تو اب حقیقت واضح ہونے کے بعد متحیر کیوں ہو؟ حقیقت آشکار ہونے کے بعد پردہ کیوں ڈالتے ہو؟ پیش قدمی کے بعد پیچھے کیوں ہٹ رہے ہو؟ ایمان کے بعد شرک کے مرتکب کیوں ہو رہے ہو؟ کیا تم ایسے لوگوں سے نہیں لڑو گے جو اپنے عہد کے بعد اپنی قسمیں توڑ دیتے ہیں، اور جنہوں نے رسول کو نکالنے کا ارادہ کیا تھا انہی لوگوں نے تم سے زیادتی میں پہل کی؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم مومن ہو تو اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ اچھا، میں دیکھ رہی ہوں تم راحت طلب ہو گئے ہو، اور جو شخص امور مملکت چلانے کا زیادہ حقدار یعنی علی ابن ابی طالب ہیں، اسے تم نے نظر انداز کر دیا۔ تم نے اپنے لیے کنج عافیت تلاش کر لیا اور تنگ دستی سے نکل کر تونگری حاصل کر لی۔ تم نے ایمان کی جو باتیں یاد کی تھی انہیں ہوا میں بکھیر دیا، اور جس طعام کو گوارا سمجھ کر نگل لیا تھا اسے نکال پھینکا۔ اگر تم زمین میں بسنے والے سب کفران نعمت کریں
تو بھی اللہ بے نیاز اور لائق حمد ہے۔ سنو، جو کچھ میں نے کہا وہ اس علم کی بنیاد پر کہا جو مجھے حاصل ہے، اس بے وفائی پر جو تمہارے اندر رچ بس گئی ہے، اس عہد شکنی پر جسے تمہارے دلوں نے اپنا شعار بنا لیا ہے۔ میری یہ گفتگو سوزش جاں تھی جو جوش میں آ گئی، اور غم و غصے کی آگ تھی جو بھڑک اٹھی، اعضاء و جوارے کا ساتھ چھوڑ دینے کی نقاہت تھی، سینے کا درد و علم تھا اور حجت تمام کرنا چاہتی تھی۔ اقتدار کے اونٹ کو سنبھالو، اس پر پالان کس لو، مگر یاد رکھو اس کی پیٹھ مجروح اور پاؤں کمزور ہیں، دائمی ننگوار اس کے ساتھ ہے، اور یہ اللہ کے غضب کی نشانی ہوگی اور ساتھ ہی ابدی ننگوار بھی ہوگا۔ یہ اس آتش سے وابستہ ہے جو اللہ نے بھڑکائی ہے، جس کی تپش دلوں تک پہنچتی ہے۔ تمہارا یہ سلوک اللہ کے سامنے ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ، ظالموں کو ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام کو پلٹ کر جائیں گے، اور میں اس کی بیٹی ہوں جو تمہیں عذاب کی آمد سے پہلے تنبیہ کرنے والا ہے۔ تم نے جو کرنا ہے وہ کر لو، ہم بھی اپنا عمل انجام دیں گے، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کریں گے۔ اس کے بعد خلیفہ دوم نے جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو مخاطب کر کے یوں جواب دیا: اے بنت رسول خدا، آپ کے پدر مومنین کی نسبت مہربان تھے، ان کو احترام دیتے تھے اور مہربانی و شفقت کے ساتھ ان کے ساتھ سلوک کرتے تھے، اور اس کے مقابلے میں کافروں کے لیے دردناک عذاب اور سخت عقوبت شمار ہوتے تھے۔ ہاں، اگر ہم خاندانی نسب کا جائزہ لیں تو خواتین میں سے انہیں صرف آپ کے والد اور مردوں میں سے صرف آپ کے ہمسر علی کا بھائی پائیں گے۔ علی کے بارے میں کہوں گا کہ رسول اللہ انہیں اپنے تمام ساتھیوں اور مددگاروں پر برتری دیتے تھے، وہ بھی مشکل ترین معاملات میں آن حضرت کے آگے بڑھ کر نصرت کرتے تھے۔ آپ سے نیک سیرت انسانوں کے سوا کوئی محبت نہیں کرتا، اور بد فطرت لوگوں کے سوا کوئی آپ سے دشمنی نہیں کرتا۔ آپ پیغمبر کا خاندان اور منتخب نیک ہستیاں ہیں، ہماری اچھائیوں کی طرف رہنمائی کرتے ہیں اور بہشت بری تک پہنچنے کا راستہ ہمارے سامنے کھولتے ہیں۔ اے ممتاز و باعظمت خاتون اور اللہ کے سب سے عظیم رسول کی دختر، آپ سچ کہتی ہیں اور عقل میں ہم سب پر سبقت رکھتی ہیں، مگر آپ کا حق نہیں چھینا گیا، کسی نے آپ کو جھوٹا نہیں کہا ہے۔ خدا کی قسم، میں نے آپ کے والد کی رائے سے دوری اختیار نہیں کی، ان کے اذن و رضا کے بغیر اقدام نہیں کیا ہے۔ کسی بھی گروہ کے پیش قدم کے لیے سزاوار نہیں ہے کہ اپنے ساتھیوں کو فریب دے، ان سے جھوٹ بولے۔ اب میں گواہی دیتا ہوں اور خدا گواہ ہونے کے لیے کافی ہے کہ آپ کے پدر بزرگوار سے سنا ہے کہ فرمایا: ہم گروہ انبیاء سونا چاندی، گھر اور باغ نہیں چھوڑ کر جاتے، یقیناً ہماری یادگار کتاب و حکمت، علم اور پیغمبری رہتے ہیں، اور ہم سے کسی کے لیے مال و روزی باقی نہیں رہتے۔ میں نے اسی قول کی بنیاد پر آپ کے زیر اختیار زمین، حیوانات اور جنگی ہتھیار آپ کے والد کی امت کے حوالے کر دیے ہیں، تاکہ جنگ کے میدانوں میں کافروں کا مقابلہ کر کے مرتدین اور منحرفین کا قلعہ قمع کر دیں۔ میرے کام کو تمام مسلمان قبول کرتے ہیں، اور میں نے ہرگز آمریت اور استبداد سے کام نہیں لیا ہے۔ یہ ہے میرا کام، منصوبہ اور طریقہ۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ میرا تمام مال آپ کا ہے، نہ اس میں سے تھوڑا سا جمع ہوگا اور نہ ہی کسی دوسری جگہ ذخیرہ ہوگا۔ آپ اپنے والد کی امت کی سردار ہیں اور اپنی اولاد کی شجرہ طیبہ ہیں، اور ہمیں آپ کی فضیلت میں کوئی تردید نہیں ہے، اور آپ کی اصل و فرع کو بے حیثیت نہیں سمجھا جا سکتا۔ میں کہتا ہوں کہ میرا مال آپ کے زیر اختیار ہے، اور آپ کے اذن و رضا کے بغیر اس میں تصرف نہیں ہوگا۔ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ میں اس معاملے میں آپ کے پدر کی مخالفت کروں گا؟ جناب سیدہ صدیقہ کبریٰ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا خلیفہ دوم کو جواب: سبحان اللہ، میرے والد بزرگوار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتاب خدا سے نہ تو روگردان تھے اور نہ ہی اس کے احکام کے مخالف تھے، بلکہ آپ سلم حکم قرآن کے تابع اور اس کی صورتوں کے پیروکار تھے۔ کیا تم نے رسول خدا پر جھوٹ باندھ کر دغا بازی پر اجماع کر لیا ہے؟ کیا تم نے رسول خدا پر جھوٹ باندھ کر دغا بازی پر اجماع کر لیا ہے؟ تمہارا کام آپ سلم کے زمانہ حیات میں ہیلا گروں کے بے نتیجہ فتنوں اور شرور سے مختلف نہیں ہے، مگر یہ کہ تم نے آپ سلم کی رحلت کے بعد اپنے منصوبوں کا آغاز کیا۔ یہ خدا کی کتاب ہے، عادل، حاکم اور ایسی ناطق
جس کا کلام اختلافات کو ختم کرنے والا ہے۔ اس کتاب میں زکریا کی داستان میں پڑھتے ہیں وہ یحییٰ مجھ سے اور آل یعقوب سے میراث پائے، اور سلیمان کی داستان میں فرماتا ہے سلیمان نے داؤد سے میراث پائی۔ خدائے واحد قرآن میں کس طرح حصوں کی کیفیت بیان کر رہا ہے، ارث پانے والوں کو مشخص کر رہا ہے، مرد و زن کے حصوں کا اعلان فرما رہا ہے تاکہ بیمار دل کوئی بات نہ کر سکیں اور آئندہ کے لوگ اشتباہ کا شکار نہ ہوں۔ کس قدر زیبا ہے کلام خدا کہ فرمایا بے شک تمہارے نفسوں نے تمہارے سامنے ایک امر کو خوشنما بنا کر پیش کر دیا، پس میرے لیے صبر جمیل ہی مناسب ہے، اور جو باتیں تم بنا رہے ہو اس پر خدا ہی سے مدد طلب کی جائے گی۔ اس کے بعد خلیفہ دوم کا جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے اس جواب پر دوبارہ جواب، خدا بھی سچا اور خدا کا رسول بھی سچا اور ان کی بیٹی بھی سچی، کہ جو حکمت کا کان، ہدایت اور رحمت کی قیامت گاہ اور دین کا پائیدار محور ہیں۔ آپ کی درست فکر اور صاحب کلام کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ مسلمان میرے اور آپ کے درمیان موجود ہیں کہ جنہوں نے مجھے حاکم بنایا ہے، اور میں نے سب کی متفقہ رائے سے فدق کی زمین کو آپ سے لے کر اپنے قبضے میں کر لیا ہے۔ یہ سب لوگ شہادت دیتے ہیں کہ میں نے اس اقدام میں نہ مطلق العنانی کی ہے، نہ تکبر کیا ہے، نہ جفا کی ہے، اور نہ ہی خود کو دوسروں پر مقدم کیا ہے۔ جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے جب خلیفہ دوم کا یہ جواب سنا تو ان سے برداشت نہ ہوا، اور مسجد نبوی میں بیٹھے لوگوں کی طرف رخ کر کے فرمایا، اے انسانوں کا وہ گروہ جو باطل اختیار کرنے میں جلدی کرنے والا ہے اور جسے فعل کبھی کرنے سے کوئی باک نہیں ہے، کیا تم لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ بے شک تمہارے دلوں پر تمہارے فعل بد کا زنگ چڑھ چکا ہے، جس نے تمہارے کانوں اور آنکھوں کو بالکل بیکار کر دیا ہے۔ جو تعویل تم نے کی ہے وہ بہت بری ہے، اور جو معنی تم نے لیا ہے وہ بہت لغو اور بدتر ہے، اور جسے تم نے حق کے بدلے میں اختیار کیا ہے وہ شر عظیم ہے۔ خدا کی قسم تم اس کام کے بوجھ کو بہت بھاری اور اس کے انجام کو بہت ہولناک پاؤ گے، جب تمہارے سامنے سے پردے ہٹائے جائیں گے اور اس کے پیچھے چھپی ہوئی مصیبت ظاہر ہوگی، اور روز قیامت تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے وہ کچھ ظاہر ہوگا جس کا تمہیں گمان تک نہ ہوگا۔ اس وقت باطل پرست نقصان اٹھائیں گے۔ اس کلام کے بعد جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے پدر بزرگوار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مطہر کی طرف گئیں اور ان سے راز و نیاز کیا۔ بابا جان، آپ کے بعد برے حالات اور فتنے پیدا ہوئے، اگر آپ موجود ہوتے تو انہیں تحمل نہ کرتے۔ بابا، ہم نے آپ کو ایسے کھویا جیسے زمین اپنے برسنے والے بادل کے پانی کو کھو دیتی ہے۔ آپ کی امت کا شرازہ بکھر چکا ہے۔ بابا، آپ خود آ کر دیکھیں انہوں نے راہ حق سے کیسے انحراف کر لیا۔ آپ ہمارے درمیان سے عالم بقا کی طرف چلے گئے، اور آپ کی رحلت کے ساتھ آسمانی وحی کا سلسلہ بھی بند ہو گیا۔ پیارے بابا، جیسے ہی آپ کی رحلت ہوئی ہمارے اور آپ کے درمیان مٹی حائل ہوئی، لوگوں نے اپنے سینوں میں دبے خفیہ عزائم ہمارے سامنے ظاہر کر دیے۔ بابا، لوگوں نے ہم سے تلخ رویہ اختیار کر لیا۔ آپ کے جانے کے بعد ہمیں حقیر سمجھا گیا، اور آج ہمارے حقوق غصب ہو رہے ہیں۔ بابا جان، آپ تو دنیا کے لیے روشنی اور 14ویں کا چاند تھے، جس کی روشنی سے سب بہرہ مند ہوتے تھے، اور خدائے قادر کی طرف سے آپ پر تو آسمانی کتاب نازل ہوئی تھی۔ جبرائیل آیات الہی لا کر ہمیں مانوس رکھتے تھے۔ جب سے آپ رخصت ہوئے ہیں تمام کی تمام اچھائیاں چھپ گئی ہیں۔ اے کاش بابا، آپ سے پہلے ہمیں موت آ گئی ہوتی، مگر آپ نے آنکھیں بند کی اور ہماری جان پر بھاری غم و اندوہ آن پڑا۔ پیارے بابا، آپ کی رحلت کے ساتھ ایسی سختیاں اور بلائیں ہم پر ٹوٹی کہ عرب و عجم میں سے کوئی ان میں مبتلا نہیں ہوا۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے قبر رسول اطہر کی زیارت کے بعد اپنے گھر کی طرف رخ کیا اور واپسی کا سفر شروع کیا۔ کتاب بلاغات النساء کے مؤلف لکھتے ہیں، ہمیں ہرگز کوئی ایسا دن یاد نہیں ہے کہ جب مرد و زن نے اس دن کی مثل گریہ و زاری کی ہو۔ سید مرتضیٰ، شیخ توسی اور دوسروں نے اپنی روایات میں نقل کیا ہے کہ عالم اسلام کی ممتاز خاتون اس خطاب کے بعد گھر واپس آ گئیں،
امیر المومنین علی علیہ السلام اپنی زوجہ کا انتظار کر رہے تھے۔ چند لمحے گزر گئے۔ صدیقہ کبریٰ نے کچھ دیر استراحت کی۔ استراحت کے بعد امیر المومنین امام علی علیہ السلام کو جناب سیدہ نے مخاطب کیا اور آپ سے فرمایا، اے فرزند ابو طالب، آپ گھر میں پردہ نشیں ہو گئے اور تہمت زدہ کی طرح گھر میں بیٹھ گئے۔ آپ نے شہبازوں کے پر توڑے ہیں اور اب کمزور پرندوں کے پر آپ سے خیانت کرنے لگے ہیں۔ خلیفہ وقت میرے والد کا تحفہ اور میرے بچوں کا رزق مجھ سے چھین رہا ہے۔ اس نے کھل کر مجھ سے دشمنی کی ہے اور میں نے اسے اپنا بدترین دشمن پایا ہے۔ اب ہماری مظلومیت کی حالت یہ ہے کہ انصار نے اپنی مدد ہم سے روک لی ہے، مہاجرین نے ہم سے تعلقات منقطع کر لیا ہیں اور لوگوں نے ہماری مدد سے چشم پوشی اختیار کر لی ہے۔ اب نہ تو کوئی دفاع کرنے والا ہے اور نہ ہی کوئی روکنے والا۔ میں اپنے غصے کو ضبط کر کے گھر سے نکلی تھی اور ستم رسیدہ بن کر واپس آئی ہوں۔ آپ نے اسلام کی مصلحت کی خاطر جس دن سے تلوار نیام میں کر لی، اس دن سے اپنے آپ کو خانہ نشین کر لیا۔ اس سے قبل آپ بھیڑیوں کو پھاڑا کرتے تھے، اب کیوں خاک نشین بن گئے؟ آپ نے کسی بد اندیش گفتگو کرنے والے کو نہ روکا اور کسی باطل کو دور نہ کیا، جبکہ میرے اختیار میں تو کچھ نہیں ہے۔ ہائے، یہ کتنا سخت دن ہے! کاش اس توہین و تذلیل سے قبل مجھے موت آ جاتی۔ میرا پشت پناہ اللہ ہے جو اس سے غضبناک ہو اور آپ کی حمایت کرے۔ ہر صبح میرے اوپر آفتیں نازل ہو رہی ہیں، ہر شام مجھ پر آفتیں پڑ رہی ہیں۔ ہمارا سہارا اس دنیا سے چلا گیا اور بازو کمزور ہو گیا۔ میں والد کی خدمت میں اپنے اوپر ہونے والے ظلم کی شکایت کروں گی اور اپنے اوپر ہونے والے ستم کی فریاد رب کے حضور کروں گی۔ اے پروردگار، تو ہی سب سے زیادہ قوت و طاقت رکھنے والا ہے اور تیرا عذاب اور تیری سزا سب سے زیادہ سخت ہے۔ جب امام علی علیہ السلام نے یہ باتیں سنی اور جانتے تھے کہ دختر رسول اور ان کی زوجہ کا غم زدہ دل فریاد کناں ہے اور اب صبر و سکون کی تاب نہیں رکھتا، لہٰذا امام علی علیہ السلام جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، آفتیں نازل ہوں آپ کے دشمن اور بدخواہوں پر، نہ آپ پر اے خدا کے مصطفیٰ و خاتم الانبیاء کی دختر، غم نہ کیجیے اور رنج و افسردگی کو خود سے دور کیجیے۔ میں نے اپنی شرعی ذمہ داریاں انجام دینے میں کوئی کوتاہی نہیں کی ہے، اور جو کچھ میرے بس میں تھا میں نے اس میں کوئی سستی اور کاہلی نہیں کی ہے۔ اگر آپ آئندہ کی روزی کا سوچ رہی ہیں تو یقین رکھیں کہ یہ روزی آپ تک ضرور پہنچے گی، اور جو کچھ فدق کے بدلے میں خدائے عظیم نے آپ کو عطا فرمایا ہے اس سے کہیں زیادہ ہے جو آپ سے چھین لیا گیا ہے، لہٰذا خدائے مہربان پر امید رکھیں، اور وہی خدائے مہربان ہمارے لیے کافی ہے۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے اس جواب کے بعد حضرت زہرا نے سکوت اختیار کیا اور پھر ایک مختصر جملہ عرض فرمایا، خدا میرے لیے کافی ہے اور میں نے فدق سے چشم پوشی کر لی ہے۔ راوی سوید بن غفلہ کہتے ہیں کہ جس وقت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا مریض ہوئیں اور آپ کی بیماری اس قدر بڑھی کہ اسی مرض میں اس دنیا سے رحلت کر گئیں، تو اس وقت مہاجرین و انصار کی عورتیں آپ کی عیادت کرنے کی غرض سے آپ کے گھر آئیں، جناب سیدہ کو سلام کیا اور آپ کی احوال پرسی کی، تو آپ نے ان سے مخاطب ہو کر پہلے خداوند عالم کی حمد و ثنا کی اور اپنے والد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا اور فرمایا، میں نے اس حال میں صبح کی کہ تمہاری اس دنیا سے بیزار ہوں اور تمہارے مردوں سے متنفر ہوں۔ میں نے انہیں جانچنے کے بعد دھتکار دیا اور امتحان کے بعد مجھے ان سے نفرت ہو گئی۔ کس قدر زشت ہے دھاروں کی پندکاری، اور کتنی بری لگتی ہے سنجیدگی کے بعد بازی گری، اور بے سود سنگ کوبی اور نیزوں کی شکستگی، اور کتنا کبھی ہے نظریات کا انحراف، اور کتنی بری ہیں خواہشات کی لغزشیں، اور انہوں نے اپنے لیے جو کچھ آگے بھیجا ہے وہ نہایت برا ہے، جس سے اللہ ان سے ناراض ہوا اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ اب ناچار میں نے خلافت کی رسی انہی کی گردن میں ڈال دی ہے اور اس کا بوجھ بھی انہی کی پشت پر ڈال دیا ہے اور انہیں اس کے حملوں کی زد میں قرار دے دیا ہے۔
کٹ جائیں ان کی سواری کی ناک اور کوچیں، دور ہو رحمت سے یہ ظالم قوم، افسوس ان پر، یہ لوگ خلافت کو کس طرف ہٹا کر لے گئے۔ رسالت کی محکم اساس سے، نبوت و قیادت کی مضبوط بنیادوں سے، نزول جبرائیل کے مقام سے، دین و دنیا کے امور کی عقدہ کشائی کے لیے لائق ترین ہستی یعنی علی ابن ابی طالب سے آگاہ رہو، یہ ایک واضح نقصان ہے۔ اور علی ابن ابی طالب سے ان کو کس بات کا انتقام لینا تھا؟ قسم بخدا انہوں نے انتقام لیا ان کی باطل شکن تلوار کا، اور راہ خدا میں اپنی جان سے بے پرواہی کا، اور ان کی شدید استقامت کا، اور دشمن پر علی کی کاری ضرب کا، اور راہ خدا میں علی کی شجاعت کا۔ قسم بخدا اگر لوگ راہ راست سے منحرف ہو جاتے اور اللہ کی واضح حجت کو قبول کرنے سے منہ پھیر لیتے تو ابو الحسن یعنی علی ابن ابی طالب انہیں پھر سے راہ حق پر لے آتے اور انہیں راہ راست پر چلا لیتے اور انہیں سبک رفتاری کے ساتھ سوئے منزل لے جاتے۔ نہ سواری کی نکیل ٹوٹتی، نہ مسافر کو تھکن محسوس ہوتی، اور نہ سوار ہونے والے کو خستگی کا احساس ہوتا۔ اور علی ان کو ایسے خوشگوار صاف چشموں کے کنارے پہنچا دیتے جس کے کنارے چھلکتے ہوں، جس کی دونوں اطراف گدلی نہ ہوں بلکہ صاف ستھری ہوں، پھر انہیں وہاں سے سیراب کر کے واپس کرتے، خلوت و جلوت میں انہیں نصیحتیں کرتے، اور علی اس بیت المال کی دولت سے اپنے لیے کوئی استفادہ نہ کرتے، نہ اس دنیا سے اپنے لیے کوئی فائدہ اٹھاتے۔ وہ صرف اس فکر میں رہتے کہ کسی پیاسے کی پیاس بجھا دیں اور کسی بھوکے کا پیٹ بھر دیں، اور دنیا کو پتہ چل جاتا بے طمع کون ہے اور لالچی کون ہے، سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے تکذیب کی تو ہم نے ان کے اعمال کے سبب انہیں گرفت میں لے لیا۔ والذین ظلموا من ہؤلاء سیصیبہم سیئات ما کسبوا وما ہم بمعجزین۔ اور ان میں سے جنہوں نے ظلم کیا ان قریب ان پر بھی ان کے برے اعمال کے وبال پڑنے والے ہیں، اور وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ ذرا ان کی باتیں تو سنو، جتنا جیو گے زمانہ تجھے عجوبے دکھاتا رہے گا۔ اگر کسی نے حیرت کا اظہار کرنا ہے تو حیرت انگیز تمہارے ان مردوں کی باتیں ہیں۔ انہوں نے کس دلیل کو سند بنایا ہے اور کس ستون کا سہارا لیا ہے اور کس رسی سے متمسک ہوئے ہیں اور کس ذریت کے خلاف اقدام کیا ہے اور ان کو نقصان پہنچایا ہے۔ کتنا برا ہے ان کا سرپرست، اور ان کے رفیق بھی کتنے برے ہیں، اور ظالموں کا بدلہ بھی برا ہوگا۔ ان لوگوں نے اگلے شہپر کی جگہ دم سے کام لیا اور بازوؤں کی جگہ پچھلے حصے سے استفادہ کیا۔ ان لوگوں کی ناک رگڑی جائے گی جو یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ آگاہ رہو، یہ فسادی ہیں مگر وہ شعور نہیں رکھتے۔ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون۔ افسوس ہے ان پر، کیا جو حق کی راہ دکھاتا ہے وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ خود جو اپنی راہ نہیں پاتا جب تک اس کی رہنمائی نہ کی جائے؟ تمہیں ہو گیا ہے، تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ مجھے اپنی زندگی کی قسم، اقتدار کی اونٹنی حمل سے ہے، نتیجہ ظاہر ہونے کا انتظار ہے۔ پھر وہ برتن بھر کر دودھ کی جگہ تازہ خون اور زہر قاتل دھونے جائیں گے۔ یہاں پر باطل شعار نقصان اٹھائیں گے، پھر آنے والی نسلوں کو معلوم ہوگا کہ ان کے بزرگوں نے جو بنیاد ڈالی تھی اس کا کیا انجام ہوا۔ بس تم اپنی دنیا سے لطف اٹھاؤ، آنے والے فتنوں کے لیے دل کو آمادہ کرو، تیز دھار تلواروں کی خوشخبری سنو، اور حد سے تجاوز کرنے والے ظالم کے حملوں کی، اور ہماگیر فتنہ و فساد کی، اور ظالموں کی مطلق العنانی کی۔ وہ تمہارے بیت المال کو بے قیمت بنا دے گا اور تمہاری جمعیت کی نسل کشی کرے گا۔ افسوس تمہارے حال پر، تم کدھر جا رہے ہو؟ تمہارے لیے راہ حق ناپید ہے۔
अउम्मियत अलैकुम अन्नुल्ज़िमुकुमुहा व अंतुम लहा कारिहून, क्या हम अल्लाह की रहमत पर चलने पर तुम्हें मजबूर कर सकते हैं जबकि खुद तुम इसे नापसंद करते हो। सुबैद बिन गफला कहते हैं कि ये खुतबा सुनकर औरतें अपने अपने घरों को वापस चली गईं और सब कुछ अपने मर्दों से बयान किया। तो उनमें से महाजरीन व अंसार के बाज़ लोग उज़्र ख्वाही के लिए जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के घर तशरीफ़ ले आए और कहा, ए सैयदतुन निसाइल आलमीन, अगर हमारी बैत से पहले अबुल हसन ने हमको ये सब कुछ बता दिया होता तो फिर हम ऐसा ना करते और आपसे दूर ना होते, यानी सकीफ़ा में बैत ना करते। उस वक्त हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया, तुम लोग यहाँ से चले जाओ क्योंकि तुम्हारी ख़ताएँ काबिल बख्शिश नहीं हैं। मोमिनीन कराम, रसूल खुदा की जानसूज़ रहलत के बाद हज़रत ज़हरा मुसलसल गमज़दा और गिरियाँ कुना रहीं। इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस दिन से इस्लाम के अज़ीम पैगम्बर अकरम ने दुनिया से आंखें बंद कीं तो उसके बाद किसी ने भी हमारी माँ फ़ातिमा के लबों पर मुस्कराहट नहीं देखी, यहाँ तक कि लिक़ाए इलाही की मंजिल पर फ़ाइज़ हो गईं। शेख मुफीद ने मजालिस में और शेख तूसी ने अमाली किताब में लिखा है, जब सिद्दीक़ा ताहिरा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बिस्तर बीमारी पर दराज हुई तो अपने शौहर से अर्ज़ किया कि इस बात को मख्फ़ी रखें और किसी को उनकी बीमारी से आगाह न करें। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इस ख्वाहिश को अंजाम दिया और बेज़ाते ख़ुद बिनते पैगम्बर की तीमारदारी का ज़िम्मा उठा लिया और अस्मा बिनते उमैस को भी इस मसले को पोशीदा रखने की ख़ास हिदायत की और उनको अपनी ज़ौजा की तीमारदारी पर अपने साथ मामूर कर लिया। जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की बीमारी शदीद हो गई और मौत की अलामात ज़ाहिर होने लगीं। इस्लाम की दिल शिकस्ता और गमज़दा खातून ने इमाम अली अलैहिस्सलाम से ख्वाहिश की कि आप मेरा गुस्ल ख़ुद दीजिएगा, कफ़न और दफन की ज़िम्मेदारी भी ख़ुद ही अदा कीजिएगा और उन्हें रात की तारीकी में सुपुर्द खाक कीजिएगा और उनकी कब्र का निशान छुपा के रखिएगा। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जनाब ज़हरा सैयदा ताहिरा की ये वसीयतें पूरी कीं। जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के पाकीज़ा बदन को सुपुर्द खाक करके कब्र शरीफ को मख्फ़ी कर दिया। आखिरी लम्हात में मुट्ठी भर कब्र की खाक को उठाया। सख्त गम व अंधू आप पर हावी हो चुका था। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की आँखों से आंसू रवा थे और आज़ुर्दा दिल के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार की जानिब रुख करके दर्द दिल को बयान किया। मेरे माँ बाप कुर्बान पैगम्बर अकरम की लख्त जिगर पर कि जिनकी मीरास तबाह हो गई और आ हज़रत की रहलत के बाद जिनकी हुर्मत शिकनी की गई। आप सैयदा ताहिरा अपनी आरज़ू को पहुँच गईं, मगर इंतहाई नहीफ और थकन का शिकार होने के बाद पितर की कमी ने आप सैयदा की ताकत को कम कर दिया। आपकी आँखों से आंसू जारी कर दिए। रात के वक्त सुपुर्द खाक हुईं और किसी ने उनका पैकर नहीं देखा और आपका रोज़ा अक़दस भी अभी तक किसी के लिए आश्कार नहीं है।